السلام علیکم دوستو، میں ہوں انس بن اویس۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت ادریس علیہ السلام اور ملک الموت کے بارے میں اور ان کے ایک نہایت دلچسپ قصے کے بارے میں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام مخلوقات میں وہ پہلی ہستی ہیں کہ جنہوں نے قلم کے ساتھ لکھا اور کپڑے کو سیا اور سیا ہوا کپڑا زیب تن کیا، اور علم نجوم اور حساب میں سب سے پہلے غور و فکر کرنے والی ہستی بھی حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو ادریس اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے زمانے میں آسمانی کتابوں اور صحیفوں کی بے حد تلاوت فرمانے والے تھے۔ تو بات کرتے ہیں ملک الموت کے اور حضرت ادریس علیہ السلام کے دلچسپ قصے کے بارے میں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ ملک الموت یعنی عزرائیل علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے اجازت طلب کی کہ میں ادریس علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے انہیں اجازت مرحمت فرمائی، وہ زمین پر آئے اور ایک آدمی کی صورت میں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ رب العزت کی بہت زیادہ عبادت کرنے والے تھے، دن میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ پہلے دن اس کو افطار کی دعوت دی، اس نے قبول نہ کی۔ اسی طرح دوسرے دن، پھر تیسرے دن، حتیٰ کہ انہیں شک ہوا اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تجھ سے کام ہے۔ ملک الموت نے کہا فرمائیے۔ کہا میری جان نکال لے۔ اللہ رب العزت نے ملک الموت کی طرف وحی فرمائی اور حکم دیا کہ ادریس کی جان نکال لو۔ ملک الموت نے فوراً ادریس علیہ السلام کی جان نکالی اور کچھ دیر کے بعد واپس لوٹائی۔ ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تجھ سے اور بھی کام ہے۔ ملک الموت نے کہا فرمائیے۔ فرمایا کہ مجھے جنت اور دوزخ دکھائی جائے۔ ملک الموت نے جب ادریس علیہ السلام کو دوزخ کے خوفناک مناظر دکھائے تو ادریس علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور جب کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا تو جب جنت کی طرف لے کر جایا گیا تو ادریس علیہ السلام جنت میں داخل ہو گئے۔ ملک الموت نے عرض کی جناب باہر تشریف لے آئیے تاکہ میں آپ کو آپ کے مقام کی طرف واپس پہنچا سکوں۔ ادریس علیہ السلام درخت پر چڑھ گئے اور فرمایا کہ ہرگز باہر نہیں آؤں۔ اللہ رب العزت سارا منظر دیکھ رہے تھے کہ ایک دوسرے فرشتے کو حاکم بنا کر درمیان میں بھیجا۔ اس حاکم فرشتے نے آ کر ادریس علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت آپ باہر تشریف کیوں نہیں لاتے؟ تو ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے كل نفس ذائقة الموت، جس کا مفہوم ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لہٰذا میں چکھ چکا۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ وہ جنت میں جانے کے بعد کبھی نہیں نکلیں گے، لہٰذا میں جنت میں پہنچ چکا، اب میں جنت سے کیسے باہر آؤں؟ اللہ رب العزت نے ملک الموت سے فرمایا کہ ادریس سے کہیے کہ میرے حکم سے داخل ہوئے تھے، میرے حکم سے باہر نکلا۔ ادریس علیہ السلام باہر تشریف لے آئے۔ اب بات کرتے ہیں ان کے روح کے قبض ہونے کے واقعے کی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ادریس علیہ السلام کا ایک فرشتہ دوست تھا۔ ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرشتے تو ملک الموت سے میری سفارش کر کہ وہ میری موت میں میری روح قبض کرنے میں ذرا تاخیر کرے تاکہ میں اپنے رب کی اور عبادت اور شکر کر سکوں۔ فرشتے نے کہا آپ میری پشت پر سوار ہوں، میں آپ کی ملاقات ملک الموت سے کرواتا ہوں۔ یہ کہہ کر فرشتہ آسمانوں کی طرف ادریس علیہ السلام کو لے اڑا۔ چوتھے آسمان پر پہنچنے کے بعد اس فرشتے کی ملاقات ملک الموت سے ہوئی جو کہ اوپر سے نیچے تشریف لا رہے تھے۔ فرشتے نے ملک الموت سے سارا قصہ ویسے ہی بیان کیا جو ان کی گفتگو ادریس علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ ملک الموت نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ادریس ہیں کہاں؟ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ یہاں میری پشت پر ہیں۔ ملک الموت نے فوراً کہا دیکھو کیسی عجیب بات ہے، مجھے اللہ رب العزت نے اوپر سے حکم دے کر بھیجا کہ ادریس کی روح قبض کرو چوتھے آسمان پر۔ تو میں حیران تھا کہ ادریس علیہ السلام تو زمین پر ہیں، ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض ہوگی؟ لہٰذا ادریس علیہ السلام کی روح ملک الموت نے اللہ کے حکم سے چوتھے آسمان پر قبض کی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے نوح علیہ السلام اور ان کے خصوصی خصائل اور ملک الموت سے ملاقات اور روح کے قبض کرنے کے بارے میں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلام کال کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت حاصل ہو سکے۔